بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے میں آپ علیہ السلام نے اپنے سسر کے ہاں اکثر مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ اس کی تائید میں حضرات مفسرین کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اس باب میں خاموش ہے، اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مدت پوری ہوتے ہی آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کے لیے چل پڑے تھے، اور ذرا نہ ٹھہرے، اور اس سال بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے آپ کے سسر نے وہ سب آپ کے ہمراہ کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے وہ بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ لیکن میرا گمان یہ نہیں کہ مدت پوری ہوتے ہی آپ علیہ السلام مصر کے لیے پڑے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ مصری آپ کے انتظار میں تھے، جو آپ علیہ السلام سے اپنے ہم قوم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ مصری جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام قطبی کے قتل کے معاملہ کے آشکار ہو جانے کے بعد قتل کے بدلے میں ماخوذ ہونے کے ڈر سے مصر سے بھاگے تھے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالی ہے، قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، سورہ القصص۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، سورہ شعراء میں ہے، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ آپ مصر کے لیے روانہ نہ ہوئے تھے، کیونکہ قتل والے معاملہ کی وجہ سے ابھی تک آپ میں مصر داخل ہونے کا حوصلہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وادی مقدس میں رب تعالیٰ نے آپ کو ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کو ارشاد فرمایا تو آپ نے جواب میں کہا، جو اوپر سورہ قصص اور سورہ شعراء کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ تورات بتلاتی ہے کہ آپ مصر خدا کے حکم سے لوٹے تھے تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ پھر میدان طیہ سے جب نکلے تو عمر 120 سال تھی، اور ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ اگر ان میں سے کوئی بات قرآن کریم کے معارض نہ ہو تو درست قرار دی جا سکتی ہے۔ تفسیر معالمۃ التنزیل میں لکھا ہے کہ آپ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے سسر کے ہاں 10 سال تک ٹھہرے تھے۔ سلامتی اس میں ہے کہ ہم اس بات کو علم الہی کے سپرد کر دیں۔ اکثر مفسرین جو اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام مدت اقامت پوری ہونے کے بعد ہی اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے تھے، شاید ان کا یہ کہنا اس آیت کی بنا پر ہے۔ سورہ القصص۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مدت کو پورا کرنا اور گھر والوں کو لے کر روانہ ہونا، جس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید مدت ختم ہوتی ہی پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ گھر والوں کو لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر شاید وہ یہ بات بھول گئے کہ ان دونوں باتوں کو واو حرف عطف کے ذریعے اکٹھا بیان کیا گیا ہے اور محض جمع پر دلالت کرتے ہی ہے، نہ ترتیب پر اور نہ تاکید پر۔ لہٰذا اس آیت سے یہ مفہوم مستفاد کرنا غلط ہے کہ افائے مدت اور مصر روانگی کے واقعات اس ترتیب سے ہیں، اور یہ کہ مدت ختم ہوتے ہی پہلا کام آپ نے یہی کیا، جو تعقیب کا معنی ہے، جس پر حرف عطف ثم دلالت کرتا ہے کہ نہ کہ واو۔ دوسرے تورات بتلاتی ہے کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام آپ نے جیرشوم رکھا، جو خود مسافرت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ بچہ جو حالت مسافرت میں پیدا ہوا۔ بہرحال تورات بتلاتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بکریوں کے ریوڑ کو لے کر ایک سرد رات میں نکلے اور بکریاں چراتے چراتے رستہ بھٹک گئے۔ سردی نے آگ جلانے پر مجبور کیا۔ آپ علیہ السلام نے چکماک سے آگ جلانے کی بے حد کوشش کی پر آگ نہ جلی۔ اتنے میں آپ کو دور سامنے وادی میں آگ جلتی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، آپ یہیں ٹھہریے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید ہمیں وہاں سے تاپنے کو آگ مل جائے، یا وہاں کوئی آدمی مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لیں گے۔ بظاہر آپ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے مدین سے دور سینا تک
جا نکلے تھے، اور یہ بات گلابانوں کے لیے کوئی اچنبھے کی نہیں، کیونکہ چرواہے گھاس اور پانی کی تلاش میں دور نکل ہی جایا کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ آگ ایک بیلدار درخت میں لگی ہے، مگر آپ کو تعجب اس بات پر تھا کہ نہ تو وہ آگ گل ہوتی ہے اور نہ درخت کو جلا ہی دیتی ہے۔ کوئی آدمی بھی نظر نہ آ رہا تھا جو راستہ کا پتہ دیتا۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے آگ کے بیچ سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، سورہ القصص۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اور ساتھ ہی اس آواز نے یہ حکم دیا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، سورہ طٰہٰ۔ آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، کیونکہ آپ اس وقت طوا کے مقدس وادی میں کھڑے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ دونوں جوتیاں مردہ گدھے کی کھال کی تھیں۔ تفسیر طبری میں ہے کہ جس رات رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب نبوت کی عزت و شرافت اور ہم کلامی شرف سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے سیدھی راہ سے بہک گئے۔ اب آپ علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ تھا کہ جانا کدھر ہے۔ آگے رات کے سرد ہونے، آگ نہ ہونے، چکماک کے کام نہ کرنے، دور سے آگ دکھائی دینے، بیوی کو ٹھہرا کر آگ کی طرف جانے اور آگ کے ایک بیلدار درخت سے نکلنے، اور نہ خود بجھنے اور نہ درخت کو ہی جلانے کا ذکر ہے۔ اہل کتاب کے اس درخت کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول اس کے علیق بیلدار ہونے کا ہے اور دوسرا ایک قول اس کے عجوسا کانٹے دار ہونے کا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ آپ آگ لینے آگے بڑھتے تو آگ پیچھے ہٹ جاتی، پیچھے ہٹتے تو آگ آگے بڑھ جاتی۔ یہ انوکھا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈر گئے اور لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ تب آگ آپ علیہ السلام کے قریب ہوئی اور اس میں سے ایک آواز نے آپ کو پکارا۔ آواز سن کر آپ علیہ السلام کی گھبراہٹ کچھ دور ہوئی۔ تب اللہ نے اس آگ سے پکارا، سورہ طٰہٰ۔ ترجمہ: وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے۔ یہ سنتے آپ علیہ السلام نے جوتیاں اتار دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھے جو دوڑ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی لاٹھی دوشانہ تھی، وہ دوشانہ اب اژدھے کا منہ بن گیا، اور اس کا خمدار ڈنڈا اس کا لہراتا اور بل کھاتا بالوں والا بدن بن گیا جس کی دو کچلیاں بھی تھیں۔ غرض جیسا اللہ نے چاہا ویسا اژدہا بن گیا۔ ایسا دہشت ناک منظر آپ علیہ السلام نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس لیے گھبرا اٹھے۔ سورہ القصص میں ہے، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ رب تعالیٰ نے پکارا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، یعنی ہم اس کو دوبارہ پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام پلٹے تو خدا نے فرمایا، خذھا ولا تخف، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیجئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک اونی جبہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے ہاتھ پر اس کی اونی آستین لپیٹی تاکہ ہاتھ پر اونی آستین کو لپیٹ کر اس میں داخل کریں، کیونکہ آپ اژدھے سے ڈر رہے تھے۔ آپ کو پھر آواز دی گئی کہ ہاتھ پر سے یہ اونی آستین اتار پھینکے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے آستین کا کپڑا اتار کر ہاتھ کو اژدھے کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ڈال دیا۔ ہاتھ داخل کرتے ہی آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، لیکن یہ کیا، یہ تو پھر لاٹھی بن چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ لاٹھی کے دو شاخہ کے درمیان وہاں تھا جہاں آپ علیہ السلام لاٹھی پکڑتے تھے، وہاں اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو بالکل وہی لاٹھی بن چکی تھی۔ پھر فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس حال میں ایک اور نشانی ہے، یعنی وہ روشن تو ہو گیا پر برس وغیرہ یعنی بیماری کی وجہ سے سفید چمکدار اور دودیانہ ہو گیا۔
آپ گندم گو دراز قد اور گھنے گھنگریالے بالوں والے تھے، غرض آپ نے بیل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکدار تھا، جب دوبارہ ڈالا تو پہلے جیسا ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ القصص، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکدار نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب ملا لے۔ سو یہ دونوں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دو دلیلیں ہیں، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی میں انہیں جو کچھ کہوں گا میرا بھائی اسے واضح کر کے ان کے سامنے رکھے گا، کیونکہ یہ میری بات انہیں خوب سمجھائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہو۔ سدی کہتے ہیں کہ نبوت سے سرفراز ہو کر موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام کی چشم برا تھی، تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب مصر پہنچے اور اس میں داخل ہونے لگے تو رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ حسن اتفاق سے آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں سیدھے والدہ کے ہاں جا پہنچے اور ایک مسافر کی حیثیت سے رات کا ٹھکانہ مانگا۔ آپ علیہ السلام نہ پہچان سکے کہ یہ خود آپ علیہ السلام کی والدہ کا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام ان کے ہاں مہمان خانہ میں اترے جہاں وہ لوگ شوربے کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی دوران ہارون علیہ السلام آ پہنچے۔ انہوں نے والدہ سے اس اجنبی مسافر کے بارے میں دریافت کیا۔ والدہ نے بتلایا کہ کوئی اجنبی مسافر ہے، رات آن پڑی ہے اس لیے یہاں ٹھہر گیا ہے۔ ہارون نے ان سے ملنے ان کے پاس گئے، دونوں مل بیٹھے۔ ہارون نے نام پوچھا تو بتلایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یہ سنتے ہی گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہارون علیہ السلام اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کو گلے لگا لیا۔